بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام نسائی اور ان کی کتاب کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ امام نسائی کی شرائط اپنی کتاب میں روایات لینے کے باب میں بعض اعتبار سے صحیحین کی شرائط سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ امام نسائی خود ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے سنن لکھنے کا ارادہ کیا تو جن جن شیوخ سے مجھے روایتیں لینی تھیں ان میں بعض کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان اور وسوسہ تھا، تو میں نے استخارہ کیا، دل مطمئن ہوا کہ کن شیوخ کی روایات میں اپنی کتاب میں نہ رکھوں۔ ایسے ہی شیوخ سے میں نے روایت رکھی جن کے بارے میں استخارے کے بعد میرا دل مطمئن ہوا۔ اسی لیے طلبہ ایک فنی بات سن لو کہ امام نسائی سعد ابن علی سے روایت نہیں لیتے، اور ابن لہیعہ کی تمام روایات ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود ان کی ایک روایت بھی نہیں لیتے۔ اسی لیے بہت سارے رجال ایسے ہیں جن سے ابو داؤد اور ترمذی تو روایت کرتے ہیں لیکن نسائی روایت نہیں کرتے۔ بسا اوقات بعض رجال صحیحین سے بھی امام نسائی روایت نہیں لیتے۔ اس لیے شروط الائمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے تہذیب الکمال والے نے لکھا ہے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امام نسائی کے شرائط شیخین سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ سنن نسائی میں اصل میں 3 قسم کی احادیث ہیں۔ نمبر 1 وہ احادیث جو صحیحین میں ہیں۔ نمبر 2 وہ احادیث جو اپنی شرائط کے مطابق صحیح ہیں۔ نمبر 3 وہ احادیث جن کی صحت کا یقین کیے بغیر انہیں اپنی کتاب میں درج کر دیا لیکن ساتھ ساتھ علت بھی بتا دی۔ سوال یہ ہوگا آپ حضرات کو کہ ان کی صحت کا یقین نہیں تھا، علت بھی بتا دی، تو ایسی حدیث کیوں لائے؟ فنی جواب یہ ہے کہ ان کا مذہب امام نسائی کا فی اخذ الحدیث یہ ہے کہ جب وہ کوئی صحیح روایت نہیں پاتے تو مجبوراً ضعیف ہی کو نقل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ضعیف ان کے نزدیک رائے کے مقابلے میں قوی ہے۔ اور یہ مقولہ یاد رکھنا چاہیے کہ العبرۃ بما روا لا بما رآ، اعتبار روایت کا ہوتا ہے، رائے کا نہیں ہوتا۔ امام نسائی کا مذہب یہ ہے کہ ہر اس حدیث کی تخریج کی جائے جس کے ترک پر اجماع نہ ہو۔ اس لیے حافظ عراقی نے ان کے مذہب کو متسع قرار دیا کہ وہ ذرا وسعت کے قائل تھے، لیکن بقول حافظ ابن حجر کے اس اجماع سے اجماع خاص مراد ہے۔ اصل میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ناقدین کے 4 طبقے ہیں۔ ہر طبقے میں متشدد، متوسط دونوں قسم کے ناقد ملتے ہیں۔ امام نسائی صرف متشددین کی توثیق و تضعیف پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ متوسطین کی رائے کا بھی خیال رکھتے ہیں اگرچہ خود متشدد ہیں۔ اس بات کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب امام نسائی کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ راوی شیخ کی صحبت میں، مروی عنہ کی صحبت میں کافی عرصے تک رہ چکا ہو، جسے محدثین کی اصطلاح میں راوی کثیر الملازمت بالشیخ کہتے ہیں۔ ان کے یہاں اتقان کی شرط نہیں ہے۔ امام نسائی کی کتاب پر صحیح کا اطلاق کیا جائے گا یا نہیں، یہ ایک بحث بھی ہمیں اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے۔ محدثین کرام نے اس پر کلام کیا ہے کہ نسائی پر الصحیح کا اطلاق ہوگا یا نہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ نسائی پر صحت کا اطلاق کیا جائے گا، بلکہ جمہور کا قول ہے، اس لیے کہ رم اللہ کے امیر کی درخواست پر امام نسائی نے سنن کبریٰ میں سے صحیح حدیثوں ہی کو اخذ کر کے سنن صغریٰ لکھی، اور ساری احادیث صحیح ہیں۔
خود امام نسائی فرماتے ہیں کہ کتاب السنن کی سب حدیث صحیح ہیں، البتہ بعض حدیث معلول ہیں، اور صغرا کی تو ساری احادیث صحیح ہیں، جیسے صاحب زہر الربا نے لکھا ہے، جو نسائی کی بہترین شرح بشکل حاشیہ ہے۔ امام دار قطنی، خطیب بغدادی، نیساپوری وغیرہ نے بھی نسائی پر صحیح کا اطلاق کیا۔ البتہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نسائی پر صحیح کا اطلاق نہیں ہوگا، جیسے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نسائی میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ علامہ زرکشی تو یہاں تک لکھ گئے کہ نسائی، ابو داؤد اور ترمذی کو باعتبار اغلب وللاکثر حکم الکل صحیح کہا جاتا ہے، ورنہ ان میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ ابن صلاح نے لکھا ہے کہ نسائی میں احادیث ضعیفہ، معللہ اور منکرہ بھی ہیں، لیکن امام نسائی علتوں کی توضیح کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں امام نسائی کی چند عادات۔ امام نسائی بسا اوقات مشتبہ ناموں کی توضیح کر دیتے ہیں۔ سنن نسائی میں جو روایت زیادہ طویل السند ہے وہ کتاب الصلاۃ میں ہے، اور اس میں امام نسائی یہ بیان کرتے ہیں لا اعرف اسنادا اطول من هذا۔ ایک عادت یہ بھی ہے، خصوصیت بھی کہی جائے، امتیازات، ممیزات جو بھی بول لیں، کہ بسا اوقات ایک حدیث نقل کرنے کے بعد اس حدیث کے مرسل اور متصل ہونے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اور بھی خصوصیات سنیے تاکہ کتاب کا تعارف سامنے آئے اور اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، متعارف ہو جائے۔ کبھی کبھار حدیث کی صحت و سقم کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے باب الحث علی السحور میں کیا ہے۔ بعض جگہ امام نسائی نے سنن صغرا میں سنن کبریٰ کے خلاف قول کیا ہے۔ کبھی کبھار مشکل الفاظ کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی بات معلوم نہ ہو یا اس میں شبہ ہو تو اس کے متعلق بلا تکلف لا اعلم کہہ کر عدم علم کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی طبقات روات کے مراتب و مدارج کو بھی واضح کرتے ہیں۔ سنن نسائی میں امام نسائی نے بعض جگہ دوسرے محدثین کے خلاف بھی قول نقل کیا ہے۔ کبھی کبھی امام نسائی کسی راوی پر جرح و قدح کرتے ہیں، لیکن وہ راوی اگر مختلف فی ہوتا ہے تو اپنے قول کی تقویت و تائید میں دوسرے ناقدین کی بھی جرح نقل کر دیتے ہیں تاکہ اپنی بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ سنن نسائی میں بعض جگہ تکرار بھی ملتا ہے۔ امام نسائی جب شیخ حارث ابن مسکین کے توسط سے حدیث کو نقل کرتے ہیں تو قریء علیہ وانا اسمع کہتے ہیں، حدثنا اور اخبرنا کا جملہ نہیں لاتے۔ ایک بعض عوارض کی وجہ سے شیخ نے امام نسائی کو درس حدیث میں شریک ہونے سے روک دیا تھا، اس لیے باہر کھڑے ہو کر شیخ کی احادیث سن لیا کرتے تھے، تو کمال احتیاط کی بنا پر۔ دوسرا، امام نسائی کے شیخ حارث ابن مسکین حکومت کے ظالمانہ نظام کے سخت مخالف تھے، اس لیے سلطان وقت نے طلباء کو ان کے درس حدیث میں شریک ہونے سے روک دیا، لیکن امام نسائی چھپ چھپ کر بھی شیخ کی مرویات سنتے تھے۔ امام نسائی حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتے ہیں، یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ دونوں کو ایک مانتے ہیں، لیکن جو بڑے درجے کے محدثین ہیں وہ حدثنا اور اخبرنا میں فرق مانتے ہیں کہ شیخ پڑھ کر سنائے تو اسے حدثنا کہا جائے گا، طالب علم پڑھے اور شیخ اس پر نعم کہتا رہے تو اسے اخبرنا کہا جائے گا۔ ابواب فقہیہ کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا ہے، یہ ان کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام نسائی نے فرمایا، جب مجھے کسی راوی کے بارے میں تردد ہوتا تو میں استخارہ کر کے اطمینان کر لیتا۔ بعض احادیث پر اس طرح کلام کرتے ہیں کہ قال ابو عبد الرحمن ھذا الحدیث خطأ۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سنن نسائی میں کل تعداد مرویات 5761 ہیں۔ امام نسائی سے اس کو جن حضرات نے روایت کیا وہ تقریباً 10 حضرات ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی تعداد ڈھیر ساری ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: السنن الکبریٰ، کتاب الضعفاء والمتروکین، عمل الیوم واللیلہ، کتاب الجمعہ، کتاب الاسماء والکنہ، خصائص علی، سنن صغریٰ جو ہم پڑھیں گے، فضائل صحابہ اور مسند مالک، اور اسی طریقے سے
مسند منصور ابن زاجان۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے چند محاسن اور فضائل بھی ہمیں سننا چاہیے۔ محدثین کی جمع کردہ حدیثوں پر نظر ڈالتے ہیں تو جس حدیث کی امام نسائی نے تخریج کی ہوگی وہ دوسروں کی روایت کردہ حدیث کی بنسبت صحت سے زیادہ قریب نظر آتی ہے۔ اسی لیے طلباء بعض مغاربات و صحیح بخاری پر نسائی کی ترجیح کے قائل ہیں۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ بعض مغاربہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ محدث ابن احمر نے اپنے بعض شیوخ سے نقل کیا کہ یہ اس فن کی تمام مصنفات سے افضل ہے اور اسلام میں اس کے مانند کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ سنن نسائی کی شروحات، تعلیقات کیا کیا ہیں؟ ایک تو ابو حفص سراج عمرو ابن علی کی شرح نسائی ہے، اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا زہر الربا علی المجتبہ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی بہت عمدہ شرح ہے جو بشکل حاشیہ ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح الامعان اور تعلیقات نسائی ایک ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سہارنپوری، مولانا یحییٰ، مولانا زکریا علیہم الرحمہ کی افادات کا مجموعہ ہے۔ ایک کتاب جو پرچلت اور مروج ہے الفیض السمائی، شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم مولانا محمد عاقل صاحب کی، یہ چیدہ جگہوں پر انہوں نے کچھ تحقیقات پیش کی ہیں، اس کی بالاستیعاب شرح تو نہیں ہے۔ اور اردو شرح مولانا خلیل الرحمن صاحب چاٹگامی کی ہے، یہ بھی مکمل تو نہیں ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ میں سب سے اچھی اس کی شرح جو فتح الباری کے قریب ہے، اور جس میں انہوں نے 40 جلدوں میں نسائی کی بہت اچھے انداز میں تشریح کی ہے، وہ ہے ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبہ۔ یہ علامہ اثیوبی الولوی جو مکہ مکرمہ میں اس وقت بقید حیات ہیں، زبردست عالم ہیں، جن کے ہاتھ سے مسلم شریف کی شرح البحر المحیط الثجاج علی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج لکھی گئی، وہ بھی اس وقت موجود ہے۔ سب سے زیادہ قابل استفادہ کتاب اسی کو مانا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں، جس میں انہوں نے راویوں کے حالات، لطائف الاسناد اور مستفاد من الحدیث، فقہ الحدیث، یہ الگ بات ہے کہ وہ شافعی ہیں، اس لیے بعض جگہوں پر انہوں نے حنفیہ کے باب میں کچھ کلام بھی کیا ہے، اس سلسلے میں انہیں معذور سمجھا جائے گا، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم استفادے کے باب میں توسع رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں فریق مقابل کی دلیلیں جاننے کے بعد ان کے جواب کا موقع ملتا ہے، لہذا اس کو بھی اگر میسر ہو جائے تو دیکھنا پڑھنا چاہیے۔ تو علامہ سندھی نے بھی اس پر ایک حاشیہ زبردست لکھا ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی معرکۃ الآراء ہے، اس میں انہوں نے تکرار روایات، بلکہ بہت سی مرتبہ تو تکرار ابواب کی طرف بھی کوئی زیادہ اعتنا نہ کرتے ہوئے اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ استدلال کے ساتھ ساتھ استناد کو بھی دیکھتے ہیں اور طالب علم کے سامنے تعدد طرق لانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں محدثانہ شان پیدا ہو جائے۔ یہ چند باتیں مصنف اور مصنف کے سلسلے کی تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کر دیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔